ایک شخص تھا جو ساری زندگی ایک بت کی عبادت میں لگا رہا۔ وہ اس کے سامنے جھکتا، اس کا طواف کرتا، اسی سے دعائیں مانگتا اور ہر مشکل میں اسی کو پکارتا۔ اسے یقین تھا کہ یہی بت اس کے کام آئے گا، حالانکہ وہ محض پتھر تھا، نہ سن سکتا تھا نہ جواب دے سکتا تھا۔ ایک دن اس کا چھوٹا بیٹا شدید بیمار ہو گیا۔ بیماری بڑھتی گئی اور باپ کی بے چینی بھی۔ وہ بچے کو گود میں اٹھا کر اپنے معبود کے پاس پہنچا اور بے قرار ہو کر اس کے گرد گھومنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ بار بار پکار رہا تھا، اے صنم میرے بیٹے کو شفا دے، اے صنم میرے بیٹے کو شفا دے۔ مگر جتنا وہ پکارتا، بچے کی حالت مزید بگڑتی جاتی۔ نہ بت نے کوئی جواب دیا، نہ بیماری میں کمی آئی۔ باپ کی امید ٹوٹنے لگی، مگر وہ پھر بھی اسی بت سے چمٹا رہا۔ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اصل مدد کہاں سے ملتی ہے۔ اسی اضطراب اور بے بسی کے عالم میں اچانک اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنا چاہتا تھا یا صنم، مگر اس کے منہ سے نکل گیا یا صمد میرے بیٹے کو شفا دے۔ یہ ایک لمحے کی لغزش تھی، مگر حقیقت کی طرف اشارہ تھی۔ جیسے ہی اس نے یا صمد کہا، اللہ کے حکم سے اس کے بیٹے کی حالت بدل گئی۔ چند ہی لمحوں میں بچہ سنبھل گیا، اس کا بخار اتر گیا اور وہ آنکھیں کھول کر بیٹھ گیا۔ باپ حیران رہ گیا، اسے سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا ہوا۔ آسمانوں میں فرشتوں نے عرض کیا، اے رب، یہ شخص تو ساری عمر شرک میں رہا، اس نے تجھے جان بوجھ کر نہیں پکارا بلکہ غلطی سے یا صمد کہہ دیا، پھر بھی تو نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میرے سوا کوئی صمد ہے؟ کیا میرے سوا کوئی ہے جو اس نام کا حق رکھتا ہو؟ جب اس نے مجھے اس نام سے پکارا تو میں نے اس کی پکار سن لی۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ انسان چاہے کتنی ہی دیر غلط راستے پر رہے، مگر جب اس کی زبان سے سچ نکلتا ہے تو اللہ کی رحمت قریب آ جاتی ہے۔ یہ بھی سبق ہے کہ جنہیں ہم پکارتے ہیں وہ اگر بے اختیار ہوں تو کچھ نہیں دے سکتے، اور جو واقعی قادر ہے وہ ایک لمحے میں سب بدل سکتا ہے۔ انسان کی نجات اسی میں ہے کہ وہ حقیقت کو پہچانے اور اسی کو پکارے جو سننے والا اور جواب دینے والا ہے۔